میں نسوانی حسن بڑھانا چاہتی تھی، مگر جتنا بھی کھا لیتی یا کچھ بھی کرتی اثر نہ ہوتا۔ اصل بے عزتی تو تب ہوئی جب رشتے والے آئے اور اس لیے انکار کر گئے کہ مجھ میں نسوانی حسن کی کمی ہے۔ تبھی میری سہیلی نے مشورہ دیا کہ تم کسی پٹھان سے شادی کر لو، یہ پٹھان مرد اپنی عورتوں کو ایک ہفتے میں موٹا کر دیتے ہیں۔ میری دوستی ایک پٹھان سے ہو گئی جو رات ہوتے ہی مجھ سے گندی باتیں شروع کر دیتا، پھر ایک رات کھڑکی کود کر مجھ سے ملنے چلا آیا اور میری ارے شرما کیوں رہی ہو، دوپٹہ ہٹاؤ نا، اصل حسن تو تم نے اس دوپٹے کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ میں نے جب گل خان کی یہ بات سنی تو پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑا تھا۔ میں ویڈیو کال پر تھی، میرے شرمانے پر کہنے لگا، ارے میری گلابو کیسا شرمانا، میں تو تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی بنا چکا ہوں، تم تو اب گل خان کی عزت ہو۔ جب گل خان کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میں نے اپنا دوپٹہ سرکانا شروع کر دیا۔ میری نظر سکرین پر گل خان کی جانب تھی جبکہ اس کی نظر میرے حسن پر۔ دوپٹہ فرش پر گرا ہوا تھا اور گل خان کے منہ میں پانی تھا۔ اگلے ہی پل مچل کر کہنے لگا، اف میری جان، یہ کیا، تم تو حسن کی دیوی ہو۔ میں بتا نہیں پا رہا کیا محسوس کر رہا ہوں، دل کر رہا ہے کہ ابھی تمہارے کمرے میں آ جاؤں اور پھر تمہاری مدہوش آوازیں کمرے میں گونجیں۔ میں نے تو مذاق میں ہنس کر کہہ دیا کہ اچھا اتنے ہی اتاولے ہو رہے ہو تو آ جاؤ نا، میرے کمرے کی کھڑکی پوری کھلی ہے، آؤ جگا لو اپنی حکمرانی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ مذاق ہے، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سچ مچ میں گل خان کھڑکی کود کر اندر آ چکا تھا۔ وہ مجھے پانے کی خاطر اتنا تڑپ رہا تھا کہ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی تھی، ایک نظر بھر کر اپنے وجود کو دیکھا تھا اور پھر دوپٹہ اتار کر بیڈ کی ایک جانب رکھا، نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ بار بار ذہن میں وہی جملے گردش کر رہے تھے جو آج میری دوست آمنہ نے مجھے کہے تھے، اور سب لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔ مجھے تو اپنے آپ سے ہی نفرت اور الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے اندر ویسا حسن کیوں نہیں تھا جیسے آمنہ، رباب اور شکیلہ کے پاس تھا؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آج کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی جب میری سہیلی آمنہ ہنس ہنس کر موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ کے میسیجز سنا رہی تھی۔ کل رات ان دونوں نے جس طرح کی رومانس بھری باتیں کی تھیں وہ ساری باتیں آمنہ ہم تینوں کو بتا رہی تھی۔ ہم سہیلیاں ایسی تھیں کہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھیں۔ ابھی بھی ٹیچر حمیرہ کلاس لینے نہیں آئی تو ہم کالج کے بلڈنگ کے پچھلے حصے میں آ کر بیٹھ کر چھپ کر موبائل پر وہ میسیجز اور وائس نوٹ سن رہے تھے جو آمنہ اور اس کا بوائے فرینڈ کل رات آپس میں مدہوش ہو کر کرتے رہے۔ جیسے جیسے میں آمنہ کے بوائے فرینڈ کی آوازیں سن رہی تھی، وہ جس طرح آمنہ کے حسن کی تعریف کر رہا تھا، میں بھی بے چین ہونے لگی تھی۔ میرے جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے۔ یہ حالت صرف میری نہیں تھی بلکہ میری باقی سہیلیوں کی بھی تھی۔ جس قدر آمنہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے اپنے بوائے فرینڈ کی کمی محسوس کرنے لگی ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے رباب نے آمنہ کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا کہ ویسے تم شکل سے ایسی لگتی تو نہیں ہو، مگر بوائے فرینڈ کے ساتھ تو بالکل ہی ہر حد پار کر دیتی ہو۔ جواب میں آمنہ آنکھ دبا کر ہمیں دیکھ کر کہنے لگی، تو پھر کیا کروں، جوان جہان ہوں، ماں باپ کو تو میری شادی کی فکر ہی نہیں ہے، اب کسی نہ کسی طرح تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے نا۔ ویسے بھی جواد ایک اچھا لڑکا ہے، میرے راز کسی کو نہیں بتائے گا، اور یہ میسج تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس سے آگے بھی بڑھ چکے ہیں۔ اب میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں؟ اس بات پر ہم تینوں ہی آمنہ کو چھیڑنے لگی تھیں، اسے مزید کچھ بتانے کو اور سنانے کو کہنے لگی، مگر وہ تو جلدی سے گھاس سے اٹھ کر اپنا یونیفارم جھاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ نا بابا نا، میں اس سے زیادہ تم لوگوں کو کچھ نہیں بتانے والی۔ میری جتنی بھی سہیلیاں تھیں سب کا ہی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ چکر ضرور تھا، چلو چکر نہ صحیح مگر دوستی تو لازمی تھی، لیکن آج تک میرا اس جانب کو دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے آمنہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ تم نے مجھے بھی ترسا کر رکھ دیا، مجھے بھی کسی لڑکی سے دوستی کرا دو، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہو، وہ میری یوں تعریفیں کرے جیسے جواد تمہاری تعریفیں کر رہا تھا۔ میں ابھی اپنی خواہشات اپنی دوست کو بتا ہی رہی تھی کہ اگلے ہی پل وہ کہنے لگی، بلی کے خواب میں چیچڑے، تم جیسی دبلی پتلی سوکھی لڑکی کو بھلا کوئی لڑکا کیسے دلچسپی لے گا؟ لڑکے تو مجھ جیسی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، دیکھو تو مجھے ذرا، بالکل پرفیکٹ ہوں، مجھ جیسی بن جاؤ، لڑکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ میں ایک پل میں اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگی تھی جبکہ وہ تینوں میری سہیلیاں ہنسنے لگیں۔ وہ تینوں ہی بھرپور جسامت کی مالک تھیں، خوبصورت تھیں اور ان میں نسوانی حسن بھی بہت تھا۔ دیکھ کر واقعی لڑکے فدا ہو جانے کو تیار تھے۔ پھر یہ تیار بھی ایسے رہتی تھی اور یونیفارم بھی انہوں نے چست ہی پہن رکھا ہوتا تھا۔ جس وقت یہ کالج سے باہر نکلتی تو چادر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یوں ہی ادائیں دکھاتی، ہلکی ہلکی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے باہر سڑکوں پر نکل جایا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ تو جس رکشہ یا ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتی وہ ان حسیناؤں کو دیکھ کر کرایہ بھی معاف کر دیا کرتا تھا، اور بدلے میں یقیناً کچھ نہ کچھ کرنے کو ایسا تو لازمی کہتا ہوگا جو یہ کر کے اپنا کرایہ ختم کروا لیتی تھی۔ لیکن میری ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا،
کہ ایک مچھلی گندی تو سارا جل گندا، کچھ ایسا ہی میرا حساب بھی تھا۔ میں بھی اپنی ان سہیلیوں کی گندی صحبت میں رہ کر خود بھی بگڑنے لگی تھی۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر تو بالکل پردے میں آیا کرتی تھی، لیکن اب میرے اندر بھی یہ خواہش جاگنے لگی تھی کہ کاش کوئی لڑکا مجھے بھی پٹائے، میرے ساتھ وقت گزارے، میری تعریفیں کرے، رات دیر تک میں اس کے ساتھ باتیں کروں اور پھر صبح اپنی ان سہیلیوں کو بتاؤں۔ لیکن میری سہیلی نے تو میرا دل ہی کھٹا کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ لڑکیوں کے آگے لڑکوں کی تبھی لائن لگتی ہے جب ان میں نسوانی حسن بھرپور ہو۔ بھلا تم جیسی دبلی پتلی سی لڑکی میں کسی لڑکے کو ایسی کون سی کشش نظر آئے گی جو وہ تمہاری طرف کھینچا چلا آئے گا؟ یہ سن کر میں احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میری سہیلی آمنہ مجھے کہنے لگی کہ ارے یار، میں مذاق کر رہی ہوں، مل جائے گا تمہیں بھی کوئی، فکر مت کرو۔ لیکن بس اندر ہی اندر مجھے یہ بات چبھ سی چکی تھی۔ میں بھی موٹی ہونا چاہتی تھی تاکہ میرا جسم بھی بھرا بھرا لگے، لڑکے میری جانب بھی دیکھیں، کیونکہ آج کل تو لڑکوں کو دبلی پتلی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں، انہیں تو بس ایسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جیسی میری یہ سہیلیاں تھیں۔ اس رات بھی میں بس ایک گہری سانس خارج کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی بے چین سی رہنے لگی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے ایسے ہی موبائل اٹھایا اور موبائل پر فیس بک کھول کے ریلز دیکھنے لگی۔ بیچ میں کچھ ایسی ریلز بھی آنے لگیں جنہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر بے چین سا کر دیا تھا۔ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی، لیکن پھر بھی میں مزید خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مجھے اس وقت جس چیز کی طلب تھی وہ ایک مرد کا پیار تھا، لیکن مجھے کیسے ملتا؟ میرے ماں باپ کو تو ابھی تک میری شادی کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ کب میرے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہوتی اور پھر جا کر میرے بارے میں سوچا جاتا۔ ابھی تک تو بڑے بھائی کے لیے بھی رشتہ نہیں ملا تھا۔ میں یوں ہی رومانٹک ویڈیوز دیکھ کر اپنا من بہلاتی، رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ اماں نے کمرے میں آ کر جھاڑو زور سے فرش پر پٹکا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر کہنے لگیں کہ مہرانی اٹھ بھی جا، ٹائم دیکھ کیا ہو گیا، آج تو چھٹی ہے، آج تو ماں کا کچھ ہاتھ بٹا لو، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں۔ لوگوں کی بیٹیاں تو ایسی پھرتیلیاں ہیں، پورا گھر سنبھال رکھا ہے، پڑھائی بھی کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، ماں کو تو پاؤں زمین پر رکھنے نہیں دیتی، اور ایک تم ہو بس سست بن کر گری پڑی رہتی ہو بستر پر۔ پتہ نہیں وہ کون سا سست دن تھا جب تمہیں میں نے پیدا کیا تھا۔ اب تو میری ماں بھی مجھ پر تانے کسنے لگی تھی، میں انہیں پسند ہی نہیں تھی۔ میں آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور اماں کو دیکھ کر کہنے لگی، اماں بس بھی کیا کرو، کیوں پیچھے پڑ جاتی ہو؟ روز صبح 5 بجے تو اٹھتی ہوں، ایک اتوار ہوتا ہے کہ چلو بندہ تھوڑا لیٹ جاگ جائے، لیکن تم سر پر تلوار لے کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ میری اس بات پر اماں نے پاؤں سے جوتا اتارا تھا، کہنے لگی، ایک جوتا پڑے گا نا، جو 2 ہڈیاں تمہاری جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، جانتی نہیں ہو بھی مجھے؟ میں نے ایک نظر بھر کر اماں کو دیکھا تھا۔ میری اماں بھی اچھی خاصی موٹی عورت تھی، میرے بھائی بھی صحت مند جسامت کے مالک تھے، میرے ابا بھی صحت مند تھے، لیکن پھر میں ہی کیوں اس قدر سوکھا کانٹا تھی؟ بعض مرتبہ تو اماں کے ساتھ لگ کر میں ان کا گال چوم کر کہہ دیا کرتی تھی کہ اماں اپنا تھوڑا موٹاپا مجھے بھی دے دو، دیکھو تو کتنی پتلی، یہاں تک کہ کھانے بیٹھتی ہوں تو 2 روٹیاں کھا جاتی ہوں، چاول ہوتے تو 2 پلیٹ سے کم نہ کھاتی، جس قدر ہو سکتا تھا میں کھاتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے جسم پر اس کھانے پینے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سب کچھ کر کے آخر تھک ہار کر سب چھوڑ دیا، یہی کہہ دیا کہ جو قسمت میں ہوا مل جائے گا۔ اب جب نہیں موٹی ہو رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا نسوانی حسن تو بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک روز جب میں کالج گئی تو میں نے جھجکتے ہوئے اس بات کا ذکر اپنی سہیلی آمنہ سے کر دیا، لیکن اس نے جو جواب دیا سن کر تو میرا روم تڑپ اٹھا تھا۔ شرم کے مارے میرا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں قید ہو جاؤں۔ میں جو اتنی شرم و حیا کے ساتھ جھجکتے ہوئے سے کہہ رہی تھی کہ یار تمہیں کوئی ٹوٹکا پتہ ہے جس سے میرا نسوانی حسن میں اضافہ ہو جائے تو بتا دو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ جواب میں اس نے سیدھا سادہ منہ بنا کر یہی کہا تھا کہ اچھا تو اس میں کسی ٹوٹکے کی کیا ہی ضرورت ہے، تم کسی لڑکے سے شادی کر لو، خود بخود ہی موٹی ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ چکا تھا، میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ یہ کیسی بات کر گئی تھی؟ میں تو شادی سے پہلے موٹی ہونا چاہتی تھی، مگر یہ تو مجھے میری نسوانی حسن بھی شادی کے بعد ہی ٹھیک کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بہرحال میں ایسے ہی مایوس ہوئی کہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ میں نے آمنہ اور رباب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تقریباً بند ہی کر دیا، کیونکہ وہ جب بھی بیٹھتی تھیں اپنے بوائے فرینڈ کے قصے لے کر ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیا کرتی تھیں۔ ہمارے بیچ کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں تھا، اور میں ان کے قصے سن کر اپنے اندر یہ احساس کمتری مزید بڑھنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ہماری کلاس میں 3-4 ہینڈسم اور امیر لڑکے بھی تھے، میں نے ان کو بھی تھوڑا بھاؤ دینا شروع کیا، لیکن وہ تو مجھے بہن جی بلا کر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر گئے۔ اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکے کا چکر میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے تو بس اب شادی کا انتظار کرنا چاہیے، جو فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے میرے لیے وہی ٹھیک ہوگا۔
لیکن تب تک میں اپنی بے چینیاں کیسے روکتی؟ کتنے سالوں سے میں اپنی سہیلیوں سے وہ سب کچھ سنتی آ رہی تھی جو کہ شادی کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو کتنے سالوں سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر رہی تھیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک میں ہی تھی جو ابھی تک کنواری پھر رہی تھی۔ خیر اس روز جب میں یوں ہی منہ سجائے گھر گئی تو سامنے میرے دونوں بھائی ابا کے پاس بیٹھے تھے۔ نہ جانے کس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور تھکی ہاری کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تبھی جو باتیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں میرے تو ہوش اڑ کر رہ چکے تھے۔ وہ جس معاملے پر بات کر رہے تھے وہ میں تھی۔ میرے بارے میں میرا بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم رخشندہ کی شادی کروا دیں، ہمیں سیٹ ہونے میں ابھی کافی وقت لگے گا، اور ویسے بھی ہماری بہن پہلے اپنے گھر کی ہو جائے، بعد میں ہم ہوتے رہیں گے۔ لڑکیوں کے لیے آج کل اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے جتنے وقت سے ہماری رخشندہ کی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے جب بھائیوں کے منہ سے الفاظ سنے تو مجھے لگا جیسے میری کوئی دلی خواہش پوری ہونے والی ہو۔ خوشی کے لڈو میرے من میں پھوٹنے لگے تھے۔ میں تو اپنے بیڈ پر ہی اچھل کر بیٹھ چکی تھی۔ دل بڑی رفتار سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر ہی آ کر گرے گا۔ میں خوشی سے اپنا چہرہ اپنے ہی ہاتھوں میں چھپا گئی اور بس یہی مسکرا کر سوچتی رہ گئی کہ نہ جانے کون سا لڑکا پسند کیا ہوگا ان لوگوں نے میرے لیے، وہ کیسا ہوگا، میرے ساتھ کتنی محبت کرے گا، کیا میں اسے ایسے بھی پسند آ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں بھی میرے کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے بھی مجھے آ کر یہی کہا تھا کہ تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں نے پہلے تو آنکھوں میں نمی لا کر انکار کرنا چاہا کہ نہیں، میری ابھی اتنی عمر ہی کیا ہے، میں ابھی شادی وادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن جواب میں میری امی نے مجھے پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا آج کل وقت ہی ایسا چل رہا ہے، تمہاری شادی وقت پر ہو جائے گی، یہی تمہارے لیے اچھا ہے، تم اپنے سسرال میں راج کرو گی۔ اور میں من ہی من میں خوشی سے دھوم مچا رہی تھی۔ امی کے منہ پر بھی میں نے منہ سجا کر حامی بھر لی۔ رشتے والی آنٹی کو اطلاع دے دی گئی کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی لڑکا ہی نہیں تھا جس سے میری شادی ہو سکتی۔ سبھی مجھ سے چھوٹے تھے اور کوئی ایسا ڈھنگ کا کام کاج بھی کرنے والا نہیں تھا۔ خیر رشتے والی خالہ جب آئیں تو خوبصورت خوبصورت لڑکوں کی تصویریں دکھانے لگیں۔ میں تو جس لڑکے کو دیکھ رہی تھی اس پر بھی میرا دل آ رہا تھا۔ خیر رشتے والی خالہ نے میری ایک تصویر لڑکے والوں کو دکھائی اور پھر اسی نے کال کر کے بتایا تھا کہ اگلے روز صبح 10 بجے لڑکے والے ہمارے ہاں ملنے کے لیے آنے والے ہیں۔ میں پوری رات میں خوشی سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور سرشاری پورے وجود میں گردش کر رہی تھی۔ شادی کے بعد کے لمحات سوچ سوچ کر خون بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ جس قدر میں بے چین ہو رہی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی یوں ہی میری قربت پانے کو تڑپ رہا ہوگا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی میں اٹھ کر تیار ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر میں نے ساری پریکٹس کر لی کہ لڑکے والے آئیں گے تو ان کے سامنے میں نے کیسے کھانا سرو کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ میں نے کیا بھی ایسے ہی تھا۔ عورت کافی مالدار معلوم ہوتی تھی۔ لڑکے کی گوری چٹی ماں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ میں جس پل چائے اور لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ عورت مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ پھر تسلی کے لیے میری امی سے کہنے لگی کہ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ تو میری امی مسکرا کر کہنے لگی جی یہی ہے رخشندہ میری بیٹی، ماشاءاللہ سے بڑی سلیقہ مند ہے، پورا گھر تو اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ امی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو بہلانے کی کوششوں میں لگی تھیں، لیکن اس عورت نے مجھے ایک نظر دیکھ کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے اپنے پاس بٹھائے گی اور میں بڑے ہی پیار سے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، لیکن اس نے تو اپنے ساتھ موجود خالی صوفے پر اپنا پرس رکھ دیا تھا۔ ماتھے پر بل آ چکے تھے اور میں سامنے جا کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے چائے پکوڑوں اور چپس سے بھری پلیٹ صفا چٹ کر دی، سموسے پر بھی پورے ہاتھ صاف کر کے گئی تھی، اور پھر جب جانے لگی تو جانے سے پہلے یہی کہہ کر گئی کہ برا مت مانیے گا بہن، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، سلیقہ شعر بھی لگ رہی ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہمارے بیٹے کی بس ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی ذرا کھاتی پیتی ہو، صحت مند، پرکشش لگے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آج کل کے لڑکوں کی ڈیمانڈیں کتنی ہوتی ہیں۔ اب اگر میں اس کی شادی زبردستی آپ کی بیٹی سے کروا بھی دوں نا تو وہ خوش نہیں رہ پائے گا۔ آپ کی بیٹی اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ وہ عورت میرے منہ پر رشتے سے انکار کر کے جا چکی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری شادی ہو گئی تو یقیناً میری زندگی میں وہ سارا سکھ لوٹ آئے گا جو میری سہیلیاں شادی کے بغیر لٹا رہی تھیں۔ لیکن یہاں تو پہلا رشتہ ہی میرا نسوانی حسن تھا جس کی کمی کی وجہ سے وہ انکار کر کے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ لاک کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں روتی رہی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو نوچ لوں کہ آخر میں ایسا کیا کھاتی جو کھا کر میں موٹی ہو جاتی۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ جی چاہا کہ جیسے اپنی ہی جان لے لوں۔ میری امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا وہ بھی تو لڑکیاں ہیں جن کے 10 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے ایسی حرکتیں تو وہ بھی نہیں کرتی، وہ تھی ہی ایسی، شکل سے مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، فتنہ باز عورت تھی۔ تم تو شکر کرو کہ ایسی عورت سے تمہاری جان چھوٹ گئی اور تم الٹا روئے جا رہی ہو۔
امی کو اب میں کیسے سمجھاتی کہ مجھے اصل بے چینی کس بات کی ہے؟ مجھے ایک مرد کی قربت چاہیے تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میں مرد سے اپنی تعریفیں سننے کے لیے ترس چکی تھی۔ اگلے روز جب میں بوجھل قدموں کے ساتھ کالج گئی تو میری اتری ہوئی شکل اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر آمنہ اور رباب کو کچھ نہ کچھ شک تو ہو ہی چکا تھا۔ مجھ سے بار بار پوچھنے لگیں اور میں نے گہری سانس خارج کر کے بتایا کہ تم لوگوں کو میں کیا بتاؤں، تم لوگ بھی بس میرا مذاق ہی اڑاؤ گے اور کچھ بھی نہیں۔ میں ان کے سامنے بھی رونے لگی تھی۔ انہوں نے جب مجھے روتے دیکھا تو فوراً اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، پگلی، ہم تو بس مذاق کیا کرتی تھیں، اگر تمہیں ہمارا مذاق اتنا ہی برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتے، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور انہیں ساری بات بتانے لگی۔ سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو چکی تھیں۔ کہنے لگیں کہ اس لڑکے کی ماں کی تو ایسی کی تیسی، جو ہماری اتنی پیاری سی دوست کو ریجیکٹ کر کے چلی گئیں۔ لیکن میں اگلے ہی پل آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی تم لوگوں کی طرح صحت مند ہونا ہے۔ میں بھی اپنے حسن کو بڑھانا چاہتی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تڑپیں، میرے لیے ترسیں اور میں ان کو بھاؤ نہ دوں، صرف امیر اور ٹیشن لڑکا ہی میرے آگے پیچھے گھومے۔ آمنہ نے یہ سنا تو حیرت سے کتنی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر کہتی، تم اپنا نسوانی حسن بڑھانا چاہتی ہو نا، تو تم کسی پٹھان سے دوستی کیوں نہیں کر لیتی؟ قسم سے اگر تم کسی پٹھان کو اپنا بوائے فرینڈ بنا لو تو تمہارے مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ میں نے جب اپنی دوست کے منہ سے پٹھان کا لفظ سنا تو بوکھلائی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھانے لگی۔ جیسے جیسے وہ مجھے سمجھا رہی تھی میرے تو 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ کہنے لگی، یہاں پر تمہیں کوئی لڑکا نہیں مل رہا تو کیا ہوا، تم فیس بک پر دیکھ لو، پیش بہا لڑکے مل جائیں گے، اپنی کوئی تصویر ایڈٹ کر کے اسے دکھا دینا، وہ تو تم پر مر مٹنے کو تیار ہو جائے گا۔ میری دوست کی بات بھی ٹھیک تھی، پٹھان لڑکے تو واقعی خوبصورت بھی بہت ہوا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی اس روز جب میں کالج سے گھر گئی تو فیس بک پر خوبصورت پٹھان لڑکوں کو سرچ کرنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکا ایسا تھا جو سچ میں مجھے لگا کہ اس سے دوستی کرنا اچھا رہے گا۔ میں نے اس سے پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی اور اس کے بعد اس نے خود ہی مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے اپنی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر لگا رکھی تھیں، لیکن ایسی لگائی تھیں کہ میرا چہرہ آدھا واضح تھا، باقی بغیر دوپٹے کے لگی ہوئی۔ میری تصویریں دیکھ کر شاید وہ میری طرف تھوڑا بہت مائل تو لازمی ہوا تھا۔ پہلے تو یوں ہی سلام دعا چلی اور پھر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ مجھ سے میری تصویریں مانگنے لگا۔ میں نے اسے تصویریں دینے سے پہلے یہی کہا کہ دیکھو، تصویر تو میں تمہیں دے دوں، لیکن شاید میں تمہیں پسند نہ ہوں۔ میں نے جب اسے اپنی تصویر بھیجی تو وہ میری تعریفیں کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ رخشندہ، تم تو بالکل ویسی ہی ہو جیسے میں نے سوچا تھا کہ میری دوست کو ہونا چاہیے، یقین مانو تم بہت خوبصورت دکھ رہی ہو۔ وہ میری تعریف کیے جا رہا تھا اور میں حیران تھی۔ میں نے تو آج تک جتنی بھی پٹھان عورتیں دیکھی تھیں ساری صحت مند ہوا کرتی تھیں، بھلے ہی انہوں نے پردے میں خود کو چھپا رکھا ہوتا تھا، پھر بھی ان کے وجود واضح ظاہر ہو رہے ہوتے تھے۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے ہی سن رکھا تھا کہ شادی کے بعد جو عورت موٹی ہو جائے سمجھو اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھتا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ میں نے جب یہی بات گل خان سے کی، تمہیں میں کیسے پسند آ گئی؟ تمہارے ہاں کی تو عورتیں اکثر صحت مند ہوا کرتی ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوا کرتی، پھر مجھ جیسی دبلی پتلی لڑکی تمہیں پسند کیسے آ گئی؟ جواب میں گل خان نے ہنستے ہوئے وائس نوٹ بھیجا تھا۔ کہنے لگا، ارے میری جان، فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ ہم مردوں کا پیار ہی ہوتا ہے جو عورتوں کو دن بدن مزید خوبصورت کر دیتا ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہیں بھی میں اپنے پیار کے دیپ میں جلا کر ویسا ہی کر دوں گا۔ اس وقت تو میں گل خان کی بات سمجھ نہ سکی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے میں کافی خوش رہنے لگی تھی۔ میں اگر آف لائن ہوتی تو وہ میرا انتظار کیا کرتا تھا، کہیں نہ کہیں اسے بھی مجھ سے محبت ہو ہی چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ شاعری بھی لکھا کرتا تھا۔ میرے بارے اس نے کتنی ہی غزلیں لکھ ڈالی تھیں اور میں پڑھ کر جیسے سرشار سی ہونے لگی تھی۔ اصل زندگی کا مزہ کیا تھا یہ مجھے گل خان سے ملنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چند روز بعد ہی اس نے میرے ساتھ ذرا اور طرح سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ میرے ساتھ رومانس کرنے لگا اور میسج پر ہی اس کے محبت بھرے میسیجز پڑھ کر میرے اندر بے چینی اور سرشاری بڑھنے لگی۔ پہل تو مجھے ذرا جھجک شرم آئی، لیکن دھیرے دھیرے میں عادی سی ہونے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کیا کہیں میں اس سے باہر مل سکتی ہوں؟ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا اور میرے شہر آنے کو بھی تیار تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر پکڑی گئی تو بہت پٹائی ہوگی۔ اب تو ہماری باتوں کی نوعیت بھی بدل چکی تھی، اکثر ہم وہ باتیں کرنے لگے تھے جو میاں بیوی کرتے ہیں۔ پہلے تو مجھے ایسا کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے ان سب کی عادت ہو گئی۔ اس روز بھی میں کتاب میں موبائل چھپا کر گل خان سے گندی باتیں کر رہی تھی کہ جب میرے بھائی گھر میں داخل ہوئے، مجھ پر ایک نظر ڈالی تو کہنے لگے، اماں کیا کھاتی ہے یہ؟ دیکھو تو دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے، پہلے جو سوکھی پتلی سی ہوا کرتی تھی اب اس کا جسم بھرتا جا رہا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں خوش ہوئی تھی۔
ہاں واقعی اب تو میری سہیلیاں بھی کہنے لگی تھیں کہ کون سی دوا کھانا شروع کر دی ہے جو اتنی بھرے جسم والی ہوتی جا رہی ہو، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ گل خان کی محبت تھی، اس کی دی ہوئی خوشیاں تھیں۔ میں اب ڈپریشن میں نہیں رہتی تھی، ٹینشن نہیں لیتی تھی، بلکہ اس کی محبت نے سچ مچ مجھے خوبصورت بنانا شروع کر دیا تھا۔ دن بدن گل خان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم واش روم میں جاؤ اور مجھے بے حجاب ہو کر اپنی تصاویر بھیجو۔ ایسا کر نہیں سکتی تھی، مجھے شرم آتی تھی، لیکن گل خان نے ایک روز مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں واش روم میں گئی اور جس طرح اس نے مجھے کہا تھا میں نے اپنی تصاویر بنا کر دے دیں، یہاں تک کہ ویڈیو کال پر بھی اس کے ساتھ اپنے اندر بھڑک رہی آگ کو پورا مٹایا تھا۔ ایک بار بھی مجھے یہ خیال نہ آیا کہ ایسا کرنے کے بعد میرے بھائی، میرے باپ پر کیا گزرے گی۔ اگر اچانک سے ان پر یہ راز کھل جائے تو وہ کیا سوچیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی اور ہنستی کھلکھلاتی ہوئی فضان کے نمبر پر میسج کرنے لگی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل چکی تھیں، کیونکہ گل خان میرا نمبر بلاک کر کے جا چکا تھا۔ جاتے ہوئے ایک میسج چھوڑ کر گیا تھا کہ میری جان، تمہاری ویڈیوز میں نے راتوں رات ہی وائرل کر دی ہیں۔ میری محبت تمہارے ساتھ تب تک تھی جب تک تمہارا وجود مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ جس وقت تم میرے سامنے بالکل بے حجاب ہو گئی، ساری محبت بھی ختم ہو گئی۔ ارے جو میرے سامنے بے حجاب ہو سکتی ہے وہ کسی کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، اور نہ جانے مجھ سے پہلے کتنے ہی لڑکیوں کے سامنے ہو چکی ہوگی۔ یہ گل خان کا آخری میسج تھا اور میں بت بنے یہ سب پڑھتی رہی۔ میری تو حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا موبائل توڑ ڈالا، اپنے بال نوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، گل خان میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ میں تو اس پر اندھا یقین کرتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ 2 دن تک میرے سر پر تلوار لٹکتی رہی۔ میں نے آمنہ کو بھی بتایا کہ بس کچھ بھی کر کے انٹرنیٹ سے میری وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرا دو، اگر میرے بھائیوں کے ہاتھ لگ گئی تو میرا قتل کر دیں گے۔ مگر مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس روز جب میں کالج سے گھر آئی تو میرے بھائی غصے سے آگ بھگولا ہو چکے تھے۔ میری وائرل ویڈیوز ان تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ اس قدر غصے سے بپھرے ہوئے تھے کہ مجھے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا۔ میرے پورے وجود پر نشان پڑ چکے تھے۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن بھائی اس قدر غصے میں تھے، کہنے لگے آج تم ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گی، اسی گھر میں ہی تیری قبر بنے گی، تجھے ہم نے ڈھیل دی اور تم نے یہ نتیجہ نکالا۔ ارے کس چیز کی کمی آنے دی ہم نے تمہیں جو تم یہ سب کچھ کرنے پر تل گئی۔ ابھی میرے ابا کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ یہ سن کر نہ جانے ان پر کیا گزرتی۔ مجھے مار مار کر مجھے زندہ تو چھوڑ دیا گیا، لیکن مجھ سے پڑھائی چھڑوا دی گئی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میرے لیے رشتہ دیکھا گیا اور مجھے بیاہ کر اس کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتا تھا، گھر بھی کوئی خاص نہیں تھا، لیکن شاید یہی میری سزا تھی۔ غلط صحبت میں رہ کر میں نے غلط خواہشات کو اپنے سینے میں باندھا تھا، اور پھر غلط راستے پر چل نکلنے کے بعد میں نے گل خان جیسے لڑکے کو اپنا سب کچھ سونپ دیا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہی ہوں۔ خیر اب امجد ہی میری قسمت ہے، ٹھنڈا کھانا ملے تو بھی ڈانٹتا ہے، کپڑے استری کرنے میں دیر ہو جائے تو بھی باتیں سناتا ہے، مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ شاید جو دوائیاں میں نے موٹا ہونے کے لیے کھائی تھیں وہ ساری اب اثر انداز ہو رہی تھیں۔ دن بدن میرا وجود پھولتا جا رہا تھا اور اس پر بھی وہ مجھے باتیں سناتا کہ پتہ نہیں شادی کے پہلے ایسا کیا کچھ کرتی رہی ہے کہ اتنی موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو تم لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ میرا شوہر میرے کردار برباد کر رہا تھا اور میں اس کو اپنے کردار کی صفائی دیتی بھی کیسے۔ بس یہی دعا تھی کہ میری وہ وائرل ویڈیو کبھی میرے شوہر کے ہاتھ نہ لگ سکے، ورنہ بھائیوں نے تو زندہ پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ میرا یہ شوہر مجھے سیدھا سولی پر